بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ٹیسٹ سیریز اور ٹیسٹ نمبر کیا ہے 2 اردو کلاس 9th ہے پیارے بچوں۔ ٹائم مینشن ہے 1 hour 20 minutes اور آپ نے آج کی ڈیٹ ڈالنی ہے، مارکس 40 ہیں، اپنا نیم لکھنا ہے اور رول نمبر۔ تو چلیں جو کویشچن ہے آپ کے سامنے، کویشچن 1 درست جواب کے گرد آپ نے کیا لگانا ہے؟ دائرہ۔ اب آثار صنادید کی تحریر ہے۔ آپشن مولانا شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، منشی پریم چند یا مرزا ادیب۔ آپ نے جواب جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سرکل کر دینا ہے، دائرہ لگا دینا ہے۔ نعت دوسرا جو ہے، نعت کا شعر مکمل کریں۔ جو یکسوں ہو دل تو وہی، چارسوں، ہر سوں، روبرو اور اس کے بعد ہر طرف۔ آپشن جو آپ کو کریکٹ لگتا ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ عسرت کا مترادف جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ آپشن 1 ہے تنگ دستی، آپشن بی ہے عشرت اور سی ہے راحت اور ڈی ہے صاحب۔ حاضر کا متضاد ہے موجود، آپشن اے، بی ہے غیر، سی ہے غائب اور ڈی ہے اختتام۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے تیاری کی ہے تو پھر آپ ان کے آنسر جو ہیں وہ پٹ کریں۔ ابا کی واحد ہے اب، بے الف با، ابو آبان، اور اس کے بعد شکایت کی جمع ہے۔ کویشچن نمبر 6 مروزی۔ آپشن گیون ہے، شکایتیں، شکایتوں، شکوہ یا شکایات، اور ساتھ ہے سقاق کی مؤنث۔ سقاق کی مؤنث آپ نے بتانی ہے، سقی، سقیہ، ساکن، ساکن۔ جو آپ کو درست جواب لگتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ پھر درج ذیل نظم کے شاعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہ نظم ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے پیارے بچوں۔ اور غزل، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ نیچے کویشچن ہے، کویشچن نمبر 3 درج ذیل غزل کے شعر کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ تشریح کیجیے۔ تشریح کرنی ہے، 2 نمبر کا یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ سوال ہے۔ اب دیکھیں آپ کویشچن نمبر 4 کو، تو یہاں پہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ دوسرا کویشچن ہے، وحشی پن کیا ہوتا ہے؟ امیر منائی کی نعت میں شعر کو مکمل کریں۔ جیوں تیرے در پر، مروں، اوپر یہ گیون بھی ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی یہاں پہ کسی اور نظم سے، کسی اور غزل سے وہ کچھ اشعار جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے اور پھر آپ کو کہے گا کہ ان کو آپ کیا کریں؟ مکمل کریں۔ پھر نیچے کویشچن جو 5 ہے اس میں نثر پارے کی تشریح کرنی ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام اور خط کشید الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ اسے پڑھیں گے، اگر آپ نے اردو کے جو لیسن ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، ان کی اگر آپ نے ریڈنگ کی ہے، ان کو پڑھا ہے، تو پھر آپ ان کا عنوان بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی سبق کا نام، پھر کس مصنف نے وہ سبق لکھا اس کا نام آپ نے لکھنا، اور پھر خط کشید الفاظ جو ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ خط کشید کا مطلب جس طرح اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو واضح طور کے اوپر نظر یہاں پہ آ بھی رہی ہیں، ان کے آپ نے کیا لکھنے ہیں؟ معنی جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، انسان بھی مثل اور حیوانوں کے حیوان، اور جب کہ اس کے دلی قوی کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں بڑھ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ تو یہاں پہ جو خط کشید الفاظ ہیں جن کے اوپر خط لگا ہوا ہے ان کے آپ نے معنی بھی کیا کرنے ہیں؟
لکھنے ہیں، اور سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور کویسچن جو ہے درج ذیل سبق کا پھر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، کاہلی، اور اس کے بعد ہے درج ذیل نظم کا مرکزی خیال، اور شاعر کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے نعت کے اوپر۔ پھر خط ہے، چچا کے نام آپ نے خط لکھنا ہے۔ درخواست ہے، ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھیں، جس میں بیماری کی درخواست آپ نے لکھنی ہے، یعنی بیماری کے اوپر کہ آپ بیمار ہیں اور آپ اسکول حاضر نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے رخصت، تو اس کے لیے آپ اپنے ہیڈ ماسٹر کو کیا لکھیں؟ درخواست۔ اور لاسٹ کے اوپر ایک کہانی لکھیں، اور جس کا عنوان ہے سچ کی برکت، یا سچ کی برکت جس کا عنوان ہو، اس طرح کہ آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے، یا آپ نے مکالمہ لکھنا ہے مریض اور طبیب کے درمیان۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان ٹیسٹوں کو دیکھ کر اچھے سے اچھے مارکس جو ہیں وہ بورڈ میں اور 9th کلاس اور 10th کے اندر حاصل کر سکیں۔ تو امید ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔